नाज़रीन کرام، آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ 9 ذی الحجہ کی بعد نماز فجر سے لے کر اسی طریقے سے 13 ذی الحجہ کی بعد نماز عصر تک ہر ایک اہل ایمان پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ تکبیرات کہے۔ اسی طریقے سے تکبیرات تشریق کہتے ہیں اسے، یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں 9 ذی الحجہ سے لے کر یہ 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک۔ تو ہر ایک اہل ایمان پر ضروری ہے کہ وہ بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ مساجد کے اندر ائمہ کرام بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ایام تشریق کے اندر تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں۔ تو آپ بھی گھروں کے اندر خواتین بھی اس بات کا اہتمام کریں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ، ہم لوگ اپنے معمولات کے اندر مصروف ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں مشغولیات کے اندر، اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پرچی بنائیں، ایک پرچی جو ہے اس پہ لکھ دیں، یعنی کہ تکبیرات لکھ دیں، تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا اپنے جنماز کے اندر، اپنی مصلی کے اندر، وہ آپ کو فوراً یاد آ جائے گا آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے۔ تو فوراً نماز کے بعد جو ہے انشاءاللہ پھر آپ بلند آواز سے تکبیرات ضرور کہیں۔ ایک مرتبہ کہنا بلند آواز سے کافی ہے، 3 مرتبہ کہنا جو ہے وہ مستحب عمل ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، ایام تشریق کے اندر تو ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو حقوق اللہ کی ایک لسٹ میں نے مختصر سی آپ کو بتلائی ہے۔ اب آئیے حقوق العباد کے اندر۔ اب حقوق العباد کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ناظرین کرام، حقوق العباد کے اندر ہم نے دیکھیں، عام ایام میں آپ چیریٹی دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بہت بڑا اجر ملتا ہے، لیکن ان ایام کے اندر صدقات و خیرات کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اب جہاں جو ضرورت ہے پوری دنیا کے اندر، اہل ایمان کی کیا صورتحال ہے، جہاں آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے، جہاں بھی آپ وہاں پر اپنے حیثیت کے مطابق ضرور چیریٹی دیں، ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی زیادہ ثواب ہے۔ دیکھیں، اپنے گھر میں اچھا کھانا، اچھا پینا، ہر ایک ماشاءاللہ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، لیکن ان ایام کے اندر آسانی پیدا کریں، اپنی گھر والی کے لیے آسانی پیدا کریں، گھر والی اپنے شوہر کے لیے آسانی پیدا کریں، اسی طرح بچے اپنے والدین کے لیے، والدین اپنے بچوں کے لیے، اور اسی طریقے سے اپنے خاندان والوں کے لیے بھی، اپنے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے، فرمایا کہ اپنے یعنی کہ اہل و عیال کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان، صلہ رحمی، ان کے ساتھ ان ایام کے اندر صلہ رحمی کو بڑھا دو۔ جو تمہارے ساتھ رشتہ تعلق توڑے، اس کے ساتھ جوڑو، اس کو تحفے تحائف بھیجو، سبحان اللہ، یہ بڑا خوبصورت عمل ہے۔ تو ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ جو ہے حقوق العباد کو بھی ادا کرنا، آس پڑوس کے حقوق کو ادا کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اور اگر زیادہ حقوق العباد نہ ادا کر سکے تو کم سے کم اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر اپنی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر کسی کو اپنی ذات سے نقصان نہ پہنچانا۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ ان ایام کے اندر ہمارے نوجوان اور میرے جو ماشاءاللہ اس وقت سوشل میڈیا کے جو ہے وہ شاہ سوار ہیں بہت سارے، تو سوشل میڈیا کے استعمال کے اندر بہت زیادہ کثرت کرنا، بہت زیادہ وقت دینا، ان ایام کے اندر کم وقت دینا شروع کر دیں۔ کوشش کریں اپنی ایکٹیویٹیز، ہاں اگر پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، آپ ایک عالم ہیں، آپ ایک ماشاءاللہ ایک امت کو لیڈ کرنے والے ہیں اور کسی نہ کسی لحاظ سے امت کی رہنمائی کرنے والے ہیں، تو ضرور اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھیں تاکہ لوگوں کو ایک صحیح راستے میں ان کی رہنمائی بھی ہو جائے، اور اسی طریقے سے ان ایام کے اندر ان کے لیے ایک یاد دہانی بھی ہو جائے۔ تو کم سے کم ہم زیادہ نہیں تو اپنے نظروں کی حفاظت ضرور کریں، ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ دیکھیں، گھر سے ہم باہر نکلتے ہیں، لہو لعب ہے، باہر کیا صورتحال ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ ان ایام کے اندر اگر کبھی آپ کو بازار جانا پڑ ہی جاتا ہے تو کوشش کریں ایک چوتھے کلمے کی کثرت کریں، اور اس کے علاوہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ گھر کے اندر ٹی وی، فلمیں، ڈرامے ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری بڑی عمر کی خواتین بھی، ہماری اماں جی، ہماری بہت ساری اماں جی ہیں، وہ بھی فلمیں، وہ بھی ڈراموں کی شوقین ہو گئی ہیں، وہ بھی ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں، تو ڈراموں کو ان دنوں میں بھی چھوڑ دیں،
ان ڈراموں کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کی زندگیاں ڈرامے بن گئی ہیں۔ تو ان چیزوں سے کوئی حاصل نہیں ہے سوائے بربادی کے۔ ہاں ایک وقت تھا ہم نے سنتے تھے بڑوں سے کہ یار وہ ایسی اسٹوریاں ہوتی تھیں کہ ان اسٹوریوں سے کوئی گھر میں ایفیکٹ نہیں ہوتا تھا۔ آج یہ جتنے فلمیں ڈرامے بن رہے ہیں یہ سارے ہمارے خاندانوں کو، معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔